نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ آقا دو عالم نے اپنے جسم پاک کے کسی عضو کو مخصوص نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے، سرکار نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا۔ اللہ اکبر۔ ان کی شان عظمت کو بیان کرتے ہوئے، ایک منفرد شان بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رقم طراز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رلہنا نور کا، نور مطلق کی کنیز اللہ رلہنا نور کا۔ یہ ان کی شان ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا چونکہ نور کا ٹکڑا ہے، سرکار نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو یہ خود نور ہیں، بنت نور ہیں، بنت کہتے بیٹی کو، تو نور کی بیٹی ہیں، وہ زوج نور ہیں، حضرت علی کی زوجہ ہیں اور حضرت علی کی نور ہیں۔ وہ ام نور و نور اور ماں ہیں نور و نور حسن و حسین کی، نور مطلق کی کنیز، اور نور مطلق کی کنیز۔ اگر یہاں نور مطلق سے مراد اللہ کی ذات ہے تو مراد یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص بندی ہے، نور مطلق کی کنیز اللہ رلہنا نور کا۔ کیا شان فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کوئی اس کا بیان کر سکے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت میں ان کا کوئی جواب نہ تھا، ان کی کوئی مثل نہ تھا۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر شہزادیوں میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند رکھا، بڑی محبتیں فرمائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ان کی شان یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کے حاضر ہونے پر ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جب اپنے بابا کو دیکھتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاتا دیکھتی تو یہ بھی تعظیماً کھڑی ہو جاتی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی تو بہت ساری صفات ہیں۔ عبادتوں و ریاضتوں کا یہ حال تھا کہ اپنے روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہوتی، نماز عشاء سے فارغ ہوتی، دیگر امور خانہ داری سے فارغ ہوتی ہیں، اور پھر پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں گزرتی۔ روایتیں ہیں کہ ایسے طویل سجدے کرتی، ایسے طویل سجدے کرتی کہ سیدہ کائنات کی خواہش تھی، بیان بھی کیا، احادیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ الہیہ میں عرض گزار ہوتی، مولا اپنی بندی فاطمہ کو کبھی ایک رات ایسی طویل دے دے کہ تیری یہ بندی جی بھر کے تیرا سجدہ کر سکے۔ نہیں، ایسا طویل سجدہ کرتی کہ سجدہ مکمل نہ ہوتا اور مؤذن اذان فجر دے دیتا۔ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی عبادتوں کا حال تھا، اور دیگر عبادات بھی بجا لاتی۔ ایک خصوصیت سیدہ کائنات کی یہ بھی ہے کہ آپ کا پردہ بہت مشہور ہے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سخت پردے کی آپ پابند تھی، اور یہ بات لوگوں میں مشہور و معروف بھی تھی۔ پوری زندگی آپ نے پردہ فرمایا، حتیٰ کہ پردے کے حوالے سے اس حد تک محتاط تھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ روایتوں میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، آقا دو عالم نے وصال فرمایا، تو فرط غم میں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا ہمیشہ مغموم رہتی تھی، کیفیت تبدیل ہو گئی۔ کیوں نہ تبدیل ہوتی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی ان سے بظاہر رخصت ہوئی۔
تو اس کا غم تھا، اور اس وجہ سے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا مسکراتی نہ تھی۔ ایک مرتبہ اسی دوران گفتگو آپ کسی سے گفتگو کر رہی تھیں، اور اس درمیان تذکرہ یہ چلا کہ میرے پردے کا یہ حال ہے کہ کوئی میرے آنچل کو بھی نہیں دیکھتا، جن کے آنچل کو نہ دیکھا مہو مہر نے، وہ شان تھی۔ اب میرے آنچل کو بھی کسی دنیا والے نے دیکھا نہیں ہے، مجھے ایک خوف ہوتا ہے اور ایک فکر لاحق ہے کہ میرے انتقال کے بعد پھر میرے پردے کا کیا ہوگا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ، بری آپ کی خواہش تھی۔ اسی فکر میں جب آپ نے اپنی یہ گفتگو کی تو ساتھ جو صحابیاں حاضر تھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض افراد اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ جنازے میں میت کو لٹاتے ہیں اور پھر جنازے میں ایک پنجرے کی صورت بناتے ہیں، اور اس پر پھر انہوں نے کچھ شاخیں منگائیں اور شاخوں کو منگوا کر اور ایک پنجرہ نما بنا کر بتایا کہ اس طرح کرتے ہیں، پھر اس پر چادریں وغیرہ ڈال دی جاتی ہیں جس سے مردہ جو اندر لٹایا گیا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ کیوں نہ فاطمہ آپ اسے پسند فرما لیں کہ اس انداز میں آپ کا جنازہ اٹھایا جائے۔ تو سیدہ کائنات مسکراتی، آپ اس وقت مسکرائی تھی۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں کہ شریعت مطہرہ کی کس قدر پابند تھی نا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمارے گھر کی خواتین کو، اسلامی بہنوں کو انہی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، اور یہی ہیں اس لائق کے آئیڈیل بنائیں۔ یا اور بھی ہیں، سرکار کی ازواج پاک بھی ہیں، بے شک ہیں، لیکن سید کائنات فاطمہ الزہرا کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے کہ ان کی شخصیت ایسی تھی۔ عبادات، ریاضات، روزمرہ کے معمولات اور دیگر معاملات میں سید کائنات ان کی اخلاقیات، ان کی علمی شان ایسی ہوا کرتی تھی کہ یہ شخصیت ایسی ہیں کہ جنہیں آئیڈیل بنایا جائے۔ سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پردے کی یہ شان ہے۔ سنیے کیسی زبردست روایت ہے کہ فرمایا گیا کہ جب قیامت برپا ہوگی، حشر کا میدان سجے گا، پل صراط جو جہنم پہ بنا ہوا پل ہے یہ بچھے گا اور اس پر سے لوگ گزریں گے۔ جب سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گزر کا وقت ہوگا، روایات ہیں کہ منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا دو کہ اب سید کائنات فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ روایتوں میں کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سید کائنات پل صراط کو عبور کریں گے اور بجلی کسی تیزی کے ساتھ آپ گزریں گے۔ 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہوگا۔ آپ سوچیں کہ 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہونا ہی پردے کے لیے کافی، اور ان کے درمیان سید کائنات ہوں گی اور یوں آپ کا پل صراط سے گزر ہوگا۔ غور کیجیے گا کہ کیا ان کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو آئیڈیل بنائی ہے؟ کاش کہ ہماری اسلامی بہنیں انہیں پڑھیں، ان کے پردے سے متعلق پڑھیں، ان کی عبادات و ریاضات سے متعلق پڑھیں، اور کاش کہ ان کے پردے، ان کی عفت، ان کی حیا، ان کی ریاضت، ان کی عبادت کا ہماری اسلامی بہنوں کو صدقہ نصیب ہو۔ دنیاوی کاموں کی مشقت اس قدر اٹھایا کرتی تھی کہ گھر کے کام کرتے کرتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور پاؤں میں ورم آ جاتا، حتیٰ کہ آپ کے دوش اقدس پہ نشانات ہو گئے تھے، اور یوں کہ کنویں سے ڈول کا نکالنا، پانی بھرنا، دیگر مشقتیں، چکی کا چرانا، یہ سارے کام سید کائنات خود کیا کرتے تھے۔ شہزادی کسی ہے؟ لاڈلی شہزادی اس آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جن کے متعلق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، یہ شان ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، جو فرماتے ہیں کہ میں تقسیم کرتا ہوں، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ میرے قبلہ شیخ طریقت کہتے ہیں دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، اور تیرا کام ہے لٹانے
تیرا کام ہے لٹانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے، تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ، تو شہنشاہ زمانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، ایسے شہنشاہ، آقاؤں کے آقا ہیں ہمارے آقا دو عالم۔ لیکن غور کیجئے، میں ایک بڑی پیاری اور لطیف اور دل کو لگتی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو آقا دو عالم ہے نا، مگر زندگی گزاری ہم غریبوں کے لیے ہے۔ کس طور پر؟ کہ غربت اختیار کی تاکہ ہم غریبوں کی حوصلہ شکنی نہ ہو، ہماری حوصلہ افزائی ہو، کہ اگر ہمارے پاس مال نہ ہو تو ہم یہ سوچ کر اپنے دل کو چھوٹا نہ کر لیں کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ تو سب مالدار تھے، ہم ہی غریب ہیں، نہیں، بلکہ ہماری یوں حوصلہ افزائی ہو کہ اگر غربت ہم پر ہے، ارے ہماری غربت تو کیا ہے، آقا دو عالم نے تو فاقے برداشت فرمائے ہیں، 3 دن تک بھوکے رہتے تھے، انہوں نے تو پیٹ پر پتھر باندھے، ہماری بھوک کیا بھوک ہے، اور ہماری یہ مشکلات کیا مشکلات ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ تمام ہی انبیاء میں جس قدر مشقتیں مجھ مصطفیٰ پر آئیں کسی نبی پر نہیں آئیں، جس قدر مصیبتیں مجھ پر آئیں کسی نبی پر نہیں آئیں، جس قدر آزمائشیں میں نے اٹھائیں کسی نبی نے نہیں اٹھائیں۔ یہ آقا دو عالم نے قبول فرمایا، ان مشقتوں ان آزمائشوں کو قبول کس لیے کیا؟ اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ تو آقا دو عالم خود ہی جانتے تھے، مگر اس لیے بھی برداشت فرمائی کہ آقا دو عالم کے علم میں یہ بات تھی کہ میری امت میں غرباء ہوں گے، فقراء ہوں گے، بلکہ اللہ اکبر، قربان جائیں اپنے قسمتوں کو۔ سرکار فرماتے ہیں دین غرباء میں ہے، غرباء میں عام ہوا اور غرباء ہی میں ختم ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں امیروں سے یہ جو میرا غریب ہے نا، یہ 500 سال پہلے داخل جنت ہو جائے گا۔ اور آقا دو عالم نے فقر کو پسند کیا، فقر کو، غربت کو پسند کیا، ورنہ یہ تو وہ ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، جو سرکار فرماتے ہیں کہ میں محمد تقسیم کرتا ہوں، میرا اللہ مجھے عطا کرتا۔ جن کی شان یہ ہے نا کہ کل کائنات کے خزانے ان کے صدقے میں بٹتے ہیں، انہوں نے اختیار کیا فقر کو، اور اپنی شہزادی کے لیے بھی یہی پسند فرمایا، اپنے نمازوں کے لیے بھی آقا دو عالم نے یہی پسند فرمایا۔ سید کائنات فاطمہ الزہرا کے علم میں ایک بات آئی، اور غالباً حضرت مولا مشکل کشا نے مشورہ دیا کہ فاطمہ اپنے والد گرامی کے پاس جائیں اور ان سے عرض کریں کہ ان دنوں مال غنیمت میں غلام آئے ہیں، تو چونکہ ہمارے گھر میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو سرکار کوئی غلام ہمیں عطا کر دیں۔ آقا دو عالم غلام تقسیم فرما رہے تھے، جو غلام آئے ہوئے تھے لوگوں کو دے رہے تھے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ ہو اور ان کے کاموں میں آسانی ہو۔ سید کائنات بھی پہنچ گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اگر کوئی غلام بچ گیا ہو تو عطا کر دیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ میری شہزادی فاطمہ جن مشقتوں کو برداشت کرتی ہیں وہ کرتی رہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نہ دیا، بلکہ یہ کہا کہ فاطمہ جب تھک جاؤ تو پھر ایک تسبیح عطا کی کہ اسے پڑھ دیا کرو کہ یہ تسبیح تمہارے لیے کفایت کرے گی۔ اور تسبیح کیا تھی؟ مختلف اس کی روایتیں ہیں، جو لوگوں میں معروف اور مشہور ہے وہ یہی کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ ایک روایت ہے کہ 33 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ تسبیحات پڑھی جائیں تو مشقت، آزمائش یا جو بدن کی تھکن ہوتی ہے نا وہ بحمدللہ تعالیٰ دور ہو جائے کرتی ہے، اس لیے اس پر عمل فرمائیں۔ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں، نمازوں کے علاوہ سونے سے پہلے بھی تسبیح فاطمہ پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔
اسی تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلام تو عطا نہ کیے، تسبیحات عطا کر دی، اور ایسی تسبیحات عطا کی کہ رہتے دنیا تک وہ تسبیح فاطمہ کہلائیں گے۔